السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم اور آپ سبھی کو اپنی حفاظت اور عافیت میں رکھیں، خیر اور سلامتی میں رکھیں، آمین۔ آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے جو نیا چیپٹر پیش کرنے والے ہیں وہ ہے دھوکے کی یا تجارت کی جو ناجائز صورتیں ہیں، انشاءاللہ وہ ہم آج آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہے کہ جو جانور حاملہ ہوتا ہے اس جانور کے حمل کا سودا، جیسے کہ آپ کے پاس اونٹنی ہے، حمل سے ہے، تو کوئی آ کر کہے کہ یہ جو بچہ ہوگا وہ مجھے بیچ دو، تو آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے یہ لے لو 10,000 روپے میں، 20,000 روپے میں، تو یہ جائز نہیں ہے، ہوشیار رہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع حبل الحبلہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاملہ جانور کے حمل کے سودے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی صورت تو آپ کو پتہ چل گئی کہ آپ کے پاس مثلا گائے ہے، اب وہ گائے اچھی نسل کی ہے، تو کوئی آ کر یہ کہے کہ اس گائے کا جو بچہ ہوگا وہ مجھے بیچ دینا۔ اب بچہ پیٹ میں ہے، آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے تمہارا ہوا، لاؤ 10,000 روپے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ صرف وعدہ کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ بھائی اس کو جو بھی بچہ ہوگا وہ میں لوں گا، آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے، تو بچہ ہونے کے بعد دیکھنے کے بعد اس کی قیمت لگائی جائے اور خریدا بیچا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اسی وقت اچھا یہ جو بچہ ہے جو بھی ہوگا، مادہ ہو نر ہو، وہ میرا ہوگا، یہ 10,000 روپے تم لے لو، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم نہیں کہ نر ہے یا مادہ، دوسری بات یہ معلوم نہیں کہ ناقص ہے یا کامل، اور تیسری بات یہ معلوم نہیں کہ وہ ہوگا بھی یا زندہ، مطلب زندہ ہوگا یا مردہ ہوگا۔ تو چونکہ تینوں باتیں مجہول ہیں لہٰذا دھوکہ ہے۔ ایک تو یہ نہیں معلوم نر ہے یا مادہ، دوسرے یہ نہیں معلوم ناقص ہے یا کامل، اور تیسرے وہ زندہ پیدا ہوگا بھی یا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس طرح کی خرید و فروخت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی دھوکے کی خرید و فروخت کی دوسری قسم ہے کہ بس کوئی چیز آپ نے پھینک دی، ہم نے پھینک دی، سودا ہو گیا۔ اس پر ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ صرف کسی چیز کو چھو لیا جائے اور کہو سودا ہو گیا، یا ہم نے اپنا کنکر پھینک دیا، کہا سودا ہو گیا۔ زمانہ جاہلیت میں اس طرح سے خرید و فروخت ہوتی تھی کہ آپ اپنا کپڑا پھینک دیتے، سامنے والا اپنا کپڑا پھینک دیتا، اور بس آپ نے ہماری طرف، ہم نے آپ کی طرف پھینکا، وہ سودا ہو گیا۔ تو یہ ناجائز شکل ہے چونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ نے جو کپڑا پھینکا وہ کاٹن کا ہو اور ہم جو کپڑا پھینک رہے ہیں وہ ویلویٹ کا ہو، تو ظاہر ہے دونوں کی قیمت میں فرق ہوتا ہے۔ یا آپ نے جو کپڑا پھینکا وہ عمدہ ریشم کا ہو، ہم نے جو پھینکا وہ سستے ریشم کا ہو، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس میں دھوکہ ہے۔ اسی طرح سے اس کی ایک شکل تھی کنکریاں پھینک کر سودا کرنا، وہ کسی چیز کی طرف پھینکی جائے یا زمین کی خرید و فروخت میں کنکری پھینکی جائے کہ جہاں تک بھی یہ کنکری جائے گی اتنی زمین 1,00,000 روپے میں تمہاری۔ اب کیا ہوگا اگر وہ زمین مثلا مان لیتے ہیں کہ دل میں کھوٹ ہے تو میں یہیں کی پھینک دوں، کہیں کنکری تو یہیں گری، یا اگر مشتری سے کہا جائے ٹھیک ہے تم پھینکو تو بہت دور پھینکے گا، تو ظاہر ہے یہ ساری ایسی صورتیں ہیں جن میں بائیں اور مشتری دونوں کے لیے دھوکہ ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ تیسری قسم ہے عیب چھپا کر سودا کرنا۔ آپ میں کوئی جانور ہے، مثلا آپ کے پاس کوئی جانور ہے یا آپ کے پاس کچھ غلہ اناج وغیرہ ہے، اس میں کوئی عیب ہے، ہم نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرے، دیکھا کہ ایک جگہ اناج کا، گیہوں کا ڈھیر ہے، اور اوپر سے تو گیہوں بہت اچھے دکھ رہے تھے، لیکن محسوس ہوتا تھا کہ اندر کچھ مسئلہ ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تاجر تھے، آپ نے تجارت کی تھی اور غلے کپڑے وغیرہ کی آپ کو بہت زیادہ معلومات بھی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تاجر کے پاس رکے، اوپر سے گیہوں اچھے دکھ رہے تھے، آپ نے اندر ہاتھ ڈالا تو مجھے احساس ہوا، تو دیکھا کہ اندر تو گیہوں گیلے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ غلے والے یہ کیسا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بارش ہو گئی تھی، غلہ بھیگ گیا تھا، تو میں نے اس کو اندر رکھ دیا، تو آپ نے فرمایا اس کے اوپر رکھنا چاہیے تھا۔ من غشنا فلیس منا، یہ دھوکہ ہے، اور جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی کوئی چیز ہے جس میں عیب، مثلا آپ کا موبائل ہینگ ہو جاتا ہے، یا آپ کے موبائل کی وہ کوالٹی نہیں ہے جو آپ سامنے والے کو بتا رہے ہیں، یا آپ کی زمین ہے بنجر ہے، آپ کا جانور ہے وہ اس کو بچے نہیں ہوتے، یا دودھ بہت کم ہوتا ہے، یہ سارے عیب ہیں۔ اب آپ وہ چھپائیں، اور جانور آپ کا بظاہر اچھا ہے، دیکھنے والا دیکھے ارے جانور تو بہت اچھا ہے، دودھ اچھا ہوگا لے لے، لیکن آپ میں وہ عیب تھا، آپ نے چھپایا۔ زمین آپ کی باہر سے تو اچھی دکھتی تھی لیکن اندر سے وہ بنجر تھی،
آپ نے اس کو ایسا بتایا کہ بہت زرخیز ہے، ہمیں خرید لیا، لیکن آپ نے اس کا عیب چھپایا، تو پھر ایسی صورت میں وہ بیع وہ سودا نہیں ہوگا، جائز نہیں ہے۔ اگر مشتری جسے خرید لیا تھا آپ نے اس کو دھوکے میں رکھا تھا، اگر وہ بیچنا چاہے، اگر وہ واپس دینا چاہے تو آپ کو اپنا وہ مال واپس لینا پڑے گا اور اس کی قیمت اس کو لوٹانی پڑے گی۔ چوتھی شکل ہے کچے پھلوں کا سودا کر لینا، کچے پھلوں کا، جیسے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پورا باغ خرید لے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی پورا باغ خرید لے کہ بھائی دیکھو آپ کے اس باغ میں مثلا مان لیتے ہیں املی کے 50 درخت ہیں، یہ میں لے لیتا ہوں 2 سال کے لیے، یہ باغ میرا ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن اب املی لگ رہی ہے کچی ہے، یا آم کے درخت ہیں، آم لگ رہے ہیں، کچی کیریاں ہیں، تو ابھی ان میں پکنے کے آثار ظاہر نہیں ہوئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ پھل کچے ہیں، نہیں معلوم آندھی آئے گی ٹوٹ جائیں گے، طوفان آئے گا ضائع ہو جائیں گے، کیڑا لگ جائے گا، بارش آئے گی جھڑ جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا ہے، اور آپ نے خریدار کو بھی منع کیا کہ دیکھیے مت خریدنا، اور بیچنے والے بائع کو بھی منع کیا کہ تم بھی نہیں بیچنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها، جب تک پھلوں میں پکنے کے آثار ظاہر نہیں ہو جاتے آپ ان کی خرید و فروخت مت کیجیے۔ نہا البائع والمشتری، آپ نے خریدار اور بیچنے والے دونوں کو منع کیا کہ جب تک پکنے کے آثار ظاہر نہیں ہو جاتے، آفت سے آپ کے وہ پھل محفوظ نہیں ہو جاتے، تب تک آپ ان پھلوں کو مت بیچیے، ان کی خرید و فروخت مت کیجیے۔ ایسے ہی گیہوں ہے، چاول ہے، ابھی بالیوں میں ہلکے ہلکے لگ رہے ہیں تو مت خریدیے، مت بیچیے۔ ہاں جب پکنے کے آثار ظاہر ہو گئے، فصل کاٹنے کا وقت قریب آ گیا، تو بے شک پھر وہ آپ کے لیے اس کو خریدنا اور اس کو بیچنا جائز ہوگا۔ تو یہ چوتھی شکل یاد رکھیے کہ جب تک درختوں میں پھل لگے ہوئے ہیں، ابھی کچے ہیں اور ان میں پکنے کے آثار ظاہر نہیں ہوئے ہیں، تو آپ ایسے درختوں کے پھلوں کا سودا مت کیجیے۔ لیکن دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے پورے سال کے لیے خرید لیے وہ پھل، وہ باغ، درخت خریدا آپ نے، پھل نہیں، دیکھیے دونوں میں فرق ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کے 100 درخت ہے نا، یہ میرے سال بھر کے لیے کتنے پیسے آپ، یا ان میں سے جو 50 درخت ہے نا وہ میرے، آپ کتنے پیسے لگے، یہ ایک الگ ہے۔ دوسرا یہ شکل یہ ہے کہ یہ جو پھل لگ رہے ہیں نا جس درخت کے، یہ پھل میرے، تو یہ الگ چیز۔ تو اگر اس طرح کا معاملہ ہو کہ اس درخت کے جو پھل ہیں وہ میرے، تو پھر ضروری ہے کہ کب خریدا بیچا جائے، جب ان میں پکنے کے آثار ظاہر ہو جائیں، اس سے پہلے نہیں بیچ سکتے۔ اچھا اگر کسی نے بیچ دیا، مثلا میں نے بیچ دیا، آپ آئے میرے پاس اور کہا کہ بھائی مجھے ضرورت ہے پھلوں کی، میں نے کہا چلو اچھا ہے، مجھے بھی پیسے چاہیے تو میں نے بیچ دیا، تو اب ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ اگر وہ پھل سلامت رہے، کوئی نقصان، کیڑا، بارش، طوفان ایسا کچھ نہیں ہوا، تب تو بیع جائز ہو جائے گی۔ لیکن اگر پھل ٹوٹ گئے، خراب ہو گئے، تو وہ نقصان بائع کو برداشت کرنا پڑے گا، مشتری کو نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے اپنے اس خریدار کو، اس بھائی کو کچھ دیا ہی نہیں تو اس سے چیز کیسی لیں گے، اور آپ نے جو سودا کیا تھا وہ سودا شریعت کے مخالف تھا۔ یہ چوتھی شکل ہے۔ پانچویں شکل اس میں یہ ہے کہ اسی طرح سے آپ کے پاس کچے پھل ہیں، آپ کے پاس کچے پھل ہیں، اب آپ میرے پاس آئیں اور کہیں کہ بھائی دیکھو میرے پاس کچے پھل ہیں، یہ کھجور ہے ابھی یہ کچی ہے، یا یہ گیہوں کی بالیاں ہیں ابھی یہ میری فصل کچی ہے، ایسا کرو کہ یہ اندازہ ہے یہ 1 ٹن اناج ہوگا یا 1 ٹن کھجور ہوگی، تو تمہارے پاس جو 500 کلو پکی ہوئی کھجور ہے مجھے دے دو، تو جائز نہیں۔ کچے اناج کے بدلے پکے ہوئے اناج کا سودا بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ تو جانتے ہی ہیں کچا اناج کم قیمت کا ہوتا ہے، پکا ہوا اناج زیادہ قیمت کا ہوتا ہے۔ کچا اناج ضائع ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، پکے اناج کا ضائع ہونے کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے کہ کچے کھیت کے اناج کے بدلے، کچے کھیت کا اناج یہ پکے ہوئے، توڑے ہوئے، کاٹے ہوئے اناج کے بدلے، اور اسی طرح کچے جو پھل ہیں وہ پکے ہوئے پھلوں کے بدلے خریدنا بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں دھوکہ ہے، آپ نہیں جان سکتے کہ مشتری اپنا وہ سامان پورے طور سے لے پائے گا یا نہیں لے پائے گا۔ اسی طرح سے اگلا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ سال بھر کے لیے آپ اپنے درخت بیچ دیں، اپنے باغ بیچ دیں، اپنا باغ بیچ دیں، تو پھر
साल भर के लिए तो बेच सकते हैं, लेकिन कोई कहे कि 10 सालों के लिए दे दो इतनी इतनी कीमत, तो जाहिर है कि वो मुनासिब नहीं है। क्योंकि मसलन मान लेते हैं पिछले साल आम 100 रुपये के थे, इस साल 50 के भी हो सकते हैं, 150 के भी हो सकते हैं। तो साल भर की अगर बात है तो कोई बात नहीं, लेकिन के 2 साल 10 साल 50 साल, तो जाहिर है ये सौदा नहीं करना चाहिए, उसमें दोनों का भी नुकसान हो सकता है। किस तरह? इस तरह के जैसे पिछले साल मान लेते हैं कि आपके यहाँ पर अमरूद की फसल कम हुई थी तो आपको नफा ज्यादा हो गया, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा फसल हो गई तो नफा कम हो गया। एक साल की बात होती है तो इंसान बर्दाश्त कर लेता है, खरीदार भी और बेचने वाला भी। लेकिन अगर मैं देखूं कि आपने एक ही रेट से 10 साल के लिए मेरा बाग खरीद लिया, अब पहले साल तो ठीक लगा मुझको कि चलो ठीक है रेट बराबर था, लेकिन उसके अगले साल ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, तो क्या होता? इसमें एक आध फरीक का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई सालों के लिए इस तरह की खरीदो फरोख्त करने को मना फरमा दिया है। अगला मसला इसमें कि एक चीज जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद चीज के बदले खरीदना बेचना। एक चीज जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद नहीं है मादूम, उसको मौजूद चीज के बदले खरीदना बेचना। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अन बैइल काली बिल काली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधार के बदले उधार की खरीदो फरोख्त से मना किया है। इसकी वो कैसे होगी तफसीर तशरीह कैसे होगी? इसकी तफसीर ऐसे होगी कि आप मेरे पास खजूर लेकर आए, ये गेहूं लेकर आए और कहे देखो ये गेहूं है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छे गेहूं है, तो इसके बदले आपको क्या चाहिए? आप कहेंगे मुझे गेहूं चाहिए जो आपके बाग का है। तो मैं कहूँ कि अच्छा ठीक है, मैं 1 महीने के बाद दूंगा, मैं 1 महीने के बाद दूंगा। तो ये याद रखिए कि अगर चीज के बदले चीज ली जा रही है वही है, गेहूं के बदले गेहूं है, नमक के बदले नमक है, चावल के बदले चावल है, सोने के बदले सोना है, चांदी के बदले चांदी है, तो फिर देखा जाए क्योंकि नहीं भाई आप ये सोना आप कल आए हैं ना, अब हमारे पास तो सोना नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि ठीक है मैं भी जाऊंगा फला फला जगह, वहां से लाने वाला हूँ, मैं आपको दे दूंगा, तो जायज नहीं है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया। क्यों मना किया? इसलिए कि आप एक चीज तो सामने वाले से ले रहे हैं ना, लेकिन उसको दे क्या रहे हैं? चीज देना है। कीमत होती तो उधार चल जाता मसला, लेकिन आप उसको चीज दे रहे हैं, और चीज जब आप उसको दे रहे हैं तो कोई गारंटी नहीं है कि वो चीज आपके पास कब आएगी। चलिए मान लेते हैं गारंटी है, तो ये भी गारंटी नहीं कि वो वही क्वालिटी की होगी जो चाहिए। तीसरा, उतनी ही क्वांटिटी में होगी जो चाहिए। और चौथा ये भी है कि वो जो चीज आपके पास लाई गई है उसका तकाजा ये है कि आप उसके बदले में फौरी तौर पर सौदा कर लीजिए, और या तो फिर आपका वो सौदा चीज से हटकर कीमत वाला हो जाए कि जैसे मेरे ये 100 किलो 1 क्विंटल गेहूं है, आप इनके बदले मुझे मान लेते हैं चलिए 1000 रुपये दीजिए। अब 1000 रुपये मेरे पास नकद थे, दे दिया, लेकिन नकद नहीं थे तो उधार कर लिया, जायज है। मगर चीज के बदले अगर चीज है तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया, क्योंकि चीज के बदले चीज, तो ये उधार के बदले उधार हुआ। क्या हुआ? ये उधार के बदले उधार हुआ, और उधार के बदले उधार होने में बहुत ज्यादा नुकसान होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि एक चीज जो आपके पास मौजूद नहीं, एक चीज जो आपके पास मौजूद नहीं है, आप उस गैर मौजूद चीज का सौदा करें मौजूद चीज के बदले। एक चीज आपके पास मौजूद नहीं है, आप उस गैर मौजूद चीज का सौदा करें मौजूद चीज के बदले। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। अगला मसला है धोखा, धोखे की बै का, वो है गोश्त में पानी भरकर बेचना। अब जैसे कि हमने इसके पहले आपको बताया क्या करते हैं गोश्त वाले, गोश्त को पानी में रख देते हैं, और जब आप आते हैं तो उसी में से काट कर आपको तोड़ कर दे देते हैं। जब आप थोड़ी देर बाद उसको तोलेंगे ना तो 1 किलो का वो 950 ग्राम 900 ग्राम होगा। गया कहाँ हो? 100 ग्राम 50 ग्राम कम कहाँ हुआ? दरअसल उसमें पानी था जो अब निकल चुका। तो ये भी धोखे की एक बै है। इसी तरह से अगला मसला है दूध में पानी मिलाकर बेचना। दूध में पानी मिलाकर बेचना। तो देखिए अगर आप ये बताते हैं ग्राहक को कि इसमें ये दूध प्योर है, इसमें बिल्कुल पानी नहीं मिला हुआ है, 100 रुपए लीटर, ग्राहक की मर्जी, उसको प्योर चाहिए लेगा, नहीं चाहिए नहीं लेगा। लेकिन आप दूध के नाम पर बेचते हैं कि ये दूध है और ये 50 रुपए लीटर है। अब मुझे नहीं मालूम इसमें पानी मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, फिर कितना मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है। तो दूध में पानी मिलाना, अव्वलन तो पहली बात तो ये कि दूध में पानी मिलाना जायज ही नहीं, धोखा है। और अगर आप मिला रहे हैं तो फिर ग्राहक को बताइए कि भाई देखो
یہ 1 لیٹر دودھ میں جو ہے آپ کے پاس، اس میں ہم نے ہر 800 ml پر 200 ml پانی ملا ہوا ہے۔ اگر 200 ml پانی ملاتے ہیں تو اس کی قیمت ہوتی ہے 60 روپے لیٹر، 100 ml پانی ملاتے ہیں تو 70 روپے لیٹر ہوتی ہے، بالکل پانی نہیں ملاتے تو 80 روپے لیٹر۔ یہ آپ کلیئر کر دیجیے، کلیئر کر دیجیے۔ اگر آپ نے کلیئر کر دیا نا، مطلب اس میں جو عیب تھا وہ بتا دیا آپ نے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح اور دودھ والے کیا کرتے ہیں، دودھ میں جو کریم ہوتا ہے نا اصل، وہ نکال کر دودھ بیچتے ہیں۔ دودھ میں جو پیور دودھ میں جو کریم ہوتا ہے، وہ کریم نکال کر دودھ بیچتے ہیں دودھ کے نام پر۔ ان کو بتانا چاہیے کہ کریم نکالا ہوا دودھ، ان کو بتانا چاہیے کہ کریم نکالا ہوا دودھ ہے۔ تو دودھ میں پانی ملانا، بغیر بتائے بیچنا، دودھ میں سے کریم نکال لینا، اسے بھی بغیر بتائے بیچنا، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، آپ دودھ میں پانی ملا کر اس وقت بیچ سکتے ہیں جب آپ گاہک کے سامنے کلیئر کر دیں کہ بھائی یہ 1 لیٹر جو دودھ آپ کے سامنے ہے، اس میں 800 ml دودھ اور 200 ml پانی، یا 900 ml دودھ اور 100 ml پانی، جو بھی ہے آپ اس کو اگر کلیئر کر دیتے ہیں تب تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کلیئر نہیں کرتے تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگلا مسئلہ ہے یہی دھوکے کی خرید و فروخت کا، کہ آپ مچھلی پالن کرتے ہیں، تالاب ہیں آپ کے بڑے بڑے، ان تالابوں میں کئی کوالٹی کی مچھلیاں ہیں، بہت تعداد میں ہیں۔ اب آپ پانی میں مچھلی کا سودا کر لیں، آپ کہ دیکھو بھائی جال ڈالو، آدھے گھنٹے تک تمہارا، آدھے گھنٹے میں جتنی مچھلیاں آئیں گی 1000 روپے میں رکھ لینا۔ اب یہ دھوکا ہوا، آدھے گھنٹے میں کوئی مچھلی نہ آئے تو آدھے گھنٹے میں کچھوے پھنس جائے، 4 5 6 7 کیکڑے پھنس جائے تو اچھا چلیے مان لیتے مچھلیاں پھنسی، کون سی؟ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ سرمئی مچھلیاں آئیں گی، مگر جب نکالا تو پتا چلا کہ ارے یہ تو 100 روپے کلو والی مچھلیاں ہیں۔ یا پھر آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ چلو یہ 100 کے حساب سے سودا کر لیتے ہیں، آپ نے 100 کے حساب سے ریٹ بتایا، ہم نے جال ڈال دیا، اب جب مچھلیاں آئی تو وہ تو 400 روپے والی تھی۔ تو یہ دھوکا ہے۔ کیوں دھوکا ہے؟ اس لیے کہ پہلی بات آپ جال ڈالیں، آپ کو نہیں معلوم آپ کے جال میں مچھلیاں آئیں گی یا نہیں۔ دوسری بات، آپ کو نہیں معلوم کتنی آئیں گی، اگر آئیں تو کتنی آئیں گی۔ تیسری بات، آپ کو یہ نہیں معلوم کہ مچھلیاں جو آئیں گی وہ کس قسم کی اور کتنی قیمت والی مچھلیاں ہوں گی۔ تو چونکہ یہ تینوں چیزیں اس میں برائی کی، دھوکے کی پائی جاتی ہیں، اس لیے تالاب میں مچھلیوں کا سودا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تباع ثمرۃ حتى تطعم ولا يباع صوف على ظهر ولا لبن في زرع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی خرید و فروخت سے منع کیا حتیٰ کہ وہ کھانے کے لائق ہو جائیں، پکنے کے قریب پہنچ جائیں، پکنے کے آثار ظاہر ہو جائیں۔ اسی طرح سے دوسرا، ولا يباع صوف على ظهر، آپ کے پاس بھیڑے ہیں، بھیڑ، شپ، اون والا جانور، اب میں آؤں کہوں اچھا آپ کے پاس تو یہ 100 بھیڑے ہیں، تو ان تو اون ہے بہت اچھا، چلو مجھے بیچ دو۔ اب میں کہوں اچھا ہاں ٹھیک ہے 100 بھیڑے ہیں، 100 بھیڑوں کا اون، یہ 1 لاکھ روپے میں آپ کا، تو یہ جائز نہیں، جائز کیوں؟ اس لیے کہ وہ اون ابھی بھیڑوں کے جسم پر ہے، نہیں معلوم کتنا نکلے گا۔ 1 لاکھ روپے میں ہم نے بیچ دیا، ہو سکتا ہے وہ 2 لاکھ کا تھا، یا 1 لاکھ میں آپ نے خرید لیا، ہو سکتا ہے 50,000 کا تھا، تو اس لیے وہ جائز نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع کیا۔ اور تیسری چیز، وَلَا لَبَنٌ فِي زَرْعٍ، جانور آپ آئے، دیکھا مادہ جانور ہے، گائے ہے، اونٹنی ہے، آپ نے کہا ارے واہ بہت اچھی محسوس ہو رہی ہے، اس کے تھن میں کتنا دودھ ہوگا؟ میں کہوں 10 لیٹر، آپ نے کہا لو پیسے، جتنا دودھ ہوگا مجھے دے دو، تو یہ جائز نہیں۔ دودھ نکالا جائے، نکالنے کے بعد اس کو دیکھا جائے، کوانٹٹی ناپی جائے، اس کے بعد دیا جائے۔ لیکن ابھی میں نے کہا اس کے کتنا جانور دودھ دیتا ہے؟ آپ نے کہا 10 لیٹر، میں نے کہا لو پیسے نکال کے دو۔ ابھی ہم نکالے تو ہو سکتا ہے 12 لیٹر ہو جائے، ہو سکتا ہے 8 ہی لیٹر ہو جائے، اور جب میں بائے ہوں تو میں کہے کو 12 نکالوں گا؟ میں تو 8 نکال کے چھوڑ دوں گا، کہوں گا ختم ہو گیا۔ دھوکا ہے، دونوں طرف سے دھوکا ہے۔ یا میں کہوں یہ 1000 روپے رکھو اور جتنا بھی دودھ نکلے گا وہ میرا، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ بائے کے لیے یا مشتری دونوں کے لیے یا دونوں میں سے کسی ایک کے لیے بہرحال اس میں دھوکا پایا جاتا ہے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شکل سے بھی منع کر دیا۔ تو جتنی شکلیں دھوکے کی میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس سلسلے میں ہمارے ایک عالم دین نواب صدیق حسن خان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھیے دھوکے کی، بیع سے ممانعت کی یہ جو بھی حدیثیں ہیں، ان تمام یہ سب روایات قابل عمل، قابل استدلال ہیں، اور جن جن کاموں کی، جن جن خرید و فروخت کی قسموں کی نشاندہی کی گئی، وہ ساری کی ساری
دھوکے کی خرید و فروخت ہے۔ اور امام شوکانی رحمہ اللہ اور دیگر علماء کرام نے بھی تجارت کی جتنی قسمیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان سب کو دھوکے کے سودے اور دھوکے کی تجارت میں شمار کیا ہے اور کہا ہے کہ انہیں بیچنا خریدنا جائز نہیں ہے۔ اگلا مسئلہ، ایسی چیز کا سودا جو آپ کے قبضے میں نہیں، ایسی چیز کا سودا جو آپ کے قبضے میں نہیں ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے وَلَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، اسی کے تمہارے پاس جو چیز نہیں ہے، جس کے تم مالک نہیں ہو، جو تمہارے قبضے میں نہیں ہے، اسے نہ بیچو۔ اب دیکھیے آج کا زمانہ تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہم نیٹ کے ذریعے کوئی چیز خریدتے ہیں، وہ ہمارے لاکر میں ہوتی ہے اور پھر ہم اس کو بیچ بھی دیتے ہیں۔ تو اس کو قبضہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ قبضے کا کیا مطلب ہے؟ قبضے کا مطلب کیا کوئی چیز مثلا یہ چیز ہے تو یہ آپ کے ہاتھ میں ہو؟ ضروری نہیں ہے۔ اگر ایسا کہیں تو زمین آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتی ہے، اس کے تو کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، آپ اس کے مالک ہوتے ہیں۔ تو قبضے کا معنی ہوتا ہے آپ کی ملکیت میں ہونا۔ قبضے کا مثلا اب مثلا مان لیتے ہیں کہ میرے پاس ایک زمین ہے، وہ زمین اس وقت دلی میں، تو میرے قبضے میں تھوڑی ہے لیکن وہ اس کا مالک ہونا۔ تو قبضے کا مطلب ہوتا ہے مالک ہونا۔ آپ جس چیز کے مالک نہیں، جس چیز میں آپ تصرف نہیں کر سکتے، کہ مثلا میری زمین ہے، بھائی میں وہاں گڑھا کھودوں، میں وہاں کنواں کھودوں، میں وہاں بورنگ کھودوں، میں وہاں زمین بناؤں، میں وہاں باغ لگاؤں، کسی کو وقف کر دوں، اس کو کہتے ہیں تصرف، جائز کام۔ تو کوئی بھی وہ چیز جس کے آپ مالک نہیں ہیں، آپ اس میں تصرف اپنی اختیار سے کچھ تصرف نہیں کر سکتے، تو آپ اس کو بیچ بھی نہیں سکتے۔ اب مثلا نیٹ پر انٹرنیٹ کے ذریعے آج کے زمانے میں بہت سے سودے کیے جاتے ہیں، موجودہ زمانے میں انٹرنیٹ کے ذریعے بہت سے سودے کیے جاتے ہیں۔ مثلا گولڈ، تو آپ کہیں سے گولڈ خریدتے ہیں لیکن وہ آپ کے پاس فزیکلی نہیں آتا، وہ آپ کے لاکر میں ہوتا ہے، اور کوئی آپ کو خریدار ملتا ہے تو آپ اس کو وہیں کے وہیں بیچ دیتے ہیں۔ تو یہ جائز تصرف ہوا نا، آپ کا اس کو خریدنا، اپنے لاکر میں رکھنا، اپنی ملکیت ثابت کرنا، اور پھر کوئی خریدار ملا اس کا ریٹ بڑھا تو اس کو بیچ دینا، یہ ساری چیزیں آپ نے کی نا، فزیکل اس میں آپ کی اٹینڈنس ضروری نہیں، لیکن بہرحال وہ سودا آپ کا تھا، آپ نے اپنے اختیار سے کیا، اور اس سودے کی حقیقت تھی، یہ نہیں کہ ہواؤں میں کوئی کام ہو گیا اور اس کی حقیقت نہیں تھی۔ یعنی اگر آپ اس سونے کو بیچنا نہیں چاہتے تو اپنے پاس لا بھی سکتے تھے کہ نہیں بھائی چلو مجھے نہیں بیچنا، مجھے اپنے پاس رکھنا، فزیکلی رکھنا۔ تو کوئی بھی وہ چیز جو نیٹ کے ذریعے آپ سودا کریں یا فزیکلی بازار میں جا کر آف لائن سودا کریں، تو اصل ہے کہ آپ اس چیز کے مالک بنے، اس چیز کو خریدنا، اس کو بیچنا، اس کو کسی کو ہدیے میں دینا، اس کو کسی کو ہدیے میں دینا، اور اس کی قیمت میں کمی زیادتی کرنا، اس کے نفع نقصان کا مالک ہونا، کسی کو وقف کر دینا، یہ ساری چیزیں آپ کے اختیار میں اگر ہیں تو آپ کا قبضہ مانا جائے گا، لیکن اگر آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو آپ کا قبضہ بھی نہیں مانا جائے گا۔ اور اگر آپ کا قبضہ نہیں مانا جائے گا تو پھر آپ اس چیز کو بیچنے کا اختیار نہیں رکھتے، کیونکہ آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو شروع میں جب آپ مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ لوگ جہاں غلہ خریدتے ہیں وہیں دوسرے کو لا کر بیچ دیتے ہیں۔ ایک ہوتا یہ ہے کہ جیسے مارکیٹ میں، منڈی میں میری دکان ہے، آپ کی دکان ہے، کئی لوگوں کی دکان ہے، اور کچھ لوگ دلال ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کو، گاہکوں کو ڈھونڈ کر لاتے ہیں اور آپ کے ذریعے سے ملا کر اپنا کمیشن نکال لیتے ہیں، کمیشن ایجنٹ۔ تو کمیشن ایجنٹ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ بائی نہیں ہوتا، وہ اپنا کمیشن وصول کرتا ہے، مجھ سے بھی آپ سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، اسے بتا دیا کہ دیکھو بھائی میں گاہک لاؤں گا، جو گاہک لاؤں گا اس کے پیچھے آپ کو پیسہ دینا پڑے گا، تو آپ کے ساتھ چلو ٹھیک ہے گاہک لو۔ پھر گاہک کے پاس ڈھونڈتا ہے، گاہک کو کہتا ہے دیکھو ایسا ایسا مال تم کو دلواؤں گا لیکن مجھے میری اجرت دینی پڑے گی، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو اس میں تو کوئی بات نہیں۔ لیکن ہوتا یہ تھا کہ کچھ لوگ کہیں سے جب منڈی میں جاتے ہیں، ہول سیل میں مثلا اناج تھا، اچھا اناج اچھا دکھ رہا ہے، 1 ٹن گیہوں، چلو ٹھیک ہے 1 ٹن گیہوں آپ مجھے دے دیجیے۔ اب میں نے کہا چلو ٹھیک ہے لے لو بھائی۔ اب لینے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، وہیں رہنے دیتے، وہیں رہنے دیتے، اور کسی دوسرے گاہک کو خرید کے لا کر بیچتے، وہیں کے وہیں پیسہ کھڑا ہو گیا۔ تو اس میں اختلاف ہونے لگے۔ کیسا اختلاف؟ کہ میری یہ دکان ہے، یہاں پر میں نے 1 ٹن گیہوں لا کے رکھے ہوئے، آپ آئے، آپ نے سودا کیا، میں نے کہا کہ 1 ٹن گیہوں ہے، 1 لاکھ روپے دینے پڑیں گے۔ آپ نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ 1 لاکھ، فوراً آپ گئے 1 لاکھ مجھے دیے، دوسرا کوئی گاہک تلاش کیا، اس کو 1.5 لاکھ میں بیچا اور گیہوں اب اس کا ہو گیا، تو میری تو آنکھیں پھر گئی۔ میں نے کہا نہیں، میں نے تم کو بیچا ہی نہیں، ختم، تمہارے پاس کیا ثبوت؟ سامان یہ تو میرے آنگن میں ہے نا، یہ تو میری دکان میں، میرے کھلیان میں ہے، تو تم کہاں سے اس پر؟ اب تمہارا پیسہ تو میرے پاس آ چکا، میں پہلے ہی بیچ چکا تھا۔ لیکن آپ نے غلطی کیا کی، آپ نے اس سامان کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، آپ نے اس سامان کو اپنے قبضے میں نہیں لیا،
आपने उस सामान को उसी दुकानदार के यहाँ छोड़ दिया भरोसा करके कि चलो मैं बेच दूंगा, तो दुकानदार अगर अमानतदार हुआ तब तो ठीक, लेकिन अमानतदार नहीं हुआ तो तब तो गया कौन सा सौदा। अब भाई ये दुकान मेरी, ये कारोबार मेरा, दुकान 4 लोग गवाही उसी के हक में देंगे, हाँ भाई ये तो उसी की दुकान है, ये मैदान उसी का है, ये आंगन उसी का है, ये शटर उसी का है, और ये गेहूं तो उसी के यहाँ आया, और जो असल गेहूं लेकर आया था कहीं मंडी कहीं खेत से, वो कहता मैंने तो इसको दिया, मैं तुमको पहचानता भी नहीं। तो फिर क्या होता है इसमें, वो जो बीच का आदमी था उसका तो नुकसान हो जाता, उसका तो पैसा पूरा चला गया, और वो ये सोच रहा था कि चलो अच्छा हो गया, यहाँ मैंने लाख में खरीद दिया, 1.5 लाख में फौरन फौरन बेच दूंगा, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, तो रंग आया ही नहीं, नुकसान भी हो गया। तो ये इस तरह के इख्तिलाफात जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग ऐसा ऐसा करते हैं कि जाते हैं वहां अनाज खरीद लेते हैं और फिर किसी गाहक को लाकर वहीं से बेच भी देते हैं, तो जाहिर है एक तो दिल बुरे होते हैं, वो दुकानदार सोचेगा अच्छा ये मुझे बेवकूफ बना रहा है, मेरा अनाज लाख में खरीद कर यहीं कहीं उसको 1.5 लाख में बेचता है, ठीक है अब मैं इसको सबक सिखाता हूँ। तो ये मामला हो गया। फिर दूसरा ये आदमी सोचे कि मैं कैसा बेवकूफ बनाता हूँ, मैं तो कुछ नहीं लगाता और जाकर मैं इसमें अपना पैसा खड़ा कर लेता हूँ। तो इस तरह से लोगों के दिल एक दूसरे के लिए बुरे हो रहे थे, और जब लोगों के दिल एक दूसरे के लिए बुरे होते हैं तो वहां से बुराइयां जन्म लेती हैं, फिर हलाल के रास्ते तंग और हराम के रास्ते कुशादा होने लग जाते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे भी मना फरमा दिया, कहा कि नहीं, आप कोई भी गल्ला खरीदें तो जब तक अपने कब्जे में ना ले लें, और कब्जे में लेने के लिए आपने कई शक्लें बताई, पहली कि उसको आप तौल लें, पहली कि आप उसको तौल लें, शक नहीं रहेगा। आप गए, एक गोनी आपको नजर आई प्याज की, मसलन उस पर तो कोई वजन लिखा नहीं होता, वो खेत से पैक होती है आपके पास आ जाती है। अब दुकानदार जो बेचने वाला है आपको बताता है ये 25 किलो की है, 100 किलो की, अब उसने कहा 25 किलो की, आपने कहा चलो ठीक है दे दो। अब आप गए उसको रिटेल में बेचने के लिए, जब आपने बेचना शुरू किया तो 23 किलो थी, तो अब दुकानदार काहे को मानेगा कि वो 23 की थी, कहेगा नहीं भाई वो तेरा काम है, तू जाने, मैंने 25 का बोलकर दिया, अगर तुझे शक था तू तौल लेता उसको, वो नहीं मानता उसको, काहे को आप भी नहीं मानेंगे। तो इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्तें लगाई, कहाँ देखो पहले तो ये कि वो तौल लो आप, ताकि बाद में झगड़ा लड़ाई इख्तिलाफ शक वाला मसला ना आए, आप पहले तौल। दूसरा काम ये करो कि आप उसको पहले अपने कब्जे में ले, आपको बेचना है ना उसको, आप होलसेल में बेचिए, रिटेल में बेचिए, किसी कुछ भी करो, पहले उसको अपने कब्जे में ले लो, ये काम आपको करना पड़ेगा, अपने कब्जे में लिए बगैर आप उसको नहीं बेच सकते। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन तुबा अस्सिलरु हैसु तुबताअ हत्ता यहुज जुजुहा अत-तुज्जारु इला रिहालिहिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी सामान को जहां खरीदा गया वहीं बेचने से मना किया, कब तक, हत्ता के खरीदने वाला उसको अपनी जगह पर लेके चला जाए। आपकी जो अपनी जगह है जहां भी आप अपना सौदा करते हैं वहां ले जाके बेचिए, या जो किसी और की मिल्कियत वाली जगह ना हो, जैसे कि हमने आपको बताया इसमें क्या होता है इख्तिलाफ। आप आए हमसे कहा ये माशाल्लाह आपके पास सेब के कैरेट आए हैं 100 कैरेट, बहुत अच्छे हैं, कितने के हैं, हमने कहा ये 1 लाख रुपए के हैं, आपने कहा चलो ठीक है 1 लाख रुपए। फिर आप बाहर निकले, आपको नजर आया कोई सेब की तलाश में कोई आदमी, आपने कहा कि देखो मेरा माल है फला फला जगह मैं देखता हूँ, आप आया कहा 1.5 लाख, अब 1.5 लाख, तो अब उसने आपको 1.5 लाख की बात की, लेकिन मैं तो कह रहा हूँ नहीं भाई ये तो मेरा है, मैंने बेचा ही नहीं, ये मेरी जगह मेरी दुकान मेरा कंटेनर मेरा सब मेरा है, तुम कैसे सौदा कर सकते। अब वो क्या होगा, वो आपका 1 लाख रुपया था वो भी जाये हो गया, वो ग्राहक भी आपसे टूट गया, क्योंकि वो आपने क्या गलती की थी, आपने गलती ये की थी कि अपना वो माल उसकी जगह से उसके मकान उसकी दुकान से हटाया नहीं था। तो इस तरह की सारी बुराइयों पर रोक लगाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की खरीदो फरोख्त से भी मना कर दिया। इसी तरह एक और चीज है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस कब्जे में लेने से पहले किसी भी चीज का नफा हासिल करने से भी मना कर दिया, है ना। क्या, जैसे कि मैंने भी बताया, आपने गेहूं खरीदे लेकिन अपने कब्जे में नहीं लिए, ठीक है आपने पैसा दे दिया, आप उसके मालिक हो गए। अब आप गए किसी खरीदार को ढूंढा, उसको ढूंढा आपने, मेहनत की, उसको लाए, 1.5 लाख रुपए में बेचना चाहा, लेकिन जब मैंने देखा कि अच्छा ये 1.5 लाख में बेच रहा है, जगह तो मेरी है, तो मैंने कहा किधर, ये तो मेरा गेहूं है, मैंने तुमको बेचा ही नहीं, और अगर बेचा तुम लेके क्यों नहीं गए। तो इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं भाई देखो, जो चीज तुम्हारे कब्जे में नहीं है ना, तो उसके नफे के बारे में भी मत सोचो, जो चीज बाजार का कानून है, जो चीज आपके कब्जे में नहीं है ना, तो आप उसके नुकसान के बारे में सोचिए, नफे के बारे में मत सोचिए, नफे के बारे में मत सोचिए, क्योंकि आपके कब्जे में नहीं है।
آپ کی وہ چیز ٹھیک ہے ہوگی آپ کے پاس، میرے قبضے میں، میں جو چاہوں کروں. میں کہہ دوں آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کیا ثبوت کہ آپ کی ہے؟ یا تو آپ کورٹ میں جائیں، کچہری میں جائیں، سالوں لگائیں اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ وہ چیز آپ کی تھی. یہی سب ہوتا ہے نا. تو یہ جھنجٹیں ہی نہ ہو، شروع ہی میں یہ معاملہ صاف ہو جائے. ہم نے آپ سے گھر خریدا، رجسٹری ہوئی، ہم نے فوراً آپ کا نام ہٹا کر اپنا نام لگا دیا، دن ختم. لیکن ہم نے آپ سے گھر خرید لیا، پیسے دے دیے، سب ہو گیا، اب چلا آ رہا ہے آپ کا نام، آپ کے دادا کا نام، آپ کے پردادا کا، ابا کا، سب کا نام. ہم سوچیں گے چلو کر لیں گے کر لیں گے. اب 10-15 سالوں کے بعد وہ کہے میں نے بیچا ہی نہیں، زبردستی کیسے نہیں دیتا میں سائن، پھر کیا ہوتے نہیں سب مسئلے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھائیے، آپ کا حق ہے جبکہ وہ آپ کی ملکیت ہو، لیکن ملکیت کے ساتھ اس پر قبضہ ضروری ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ قبضہ یہ ایک تو فزیکل قبضہ ہوتا ہے، جیسے کہ موبائل ہے فزیکلی میرے قبضے میں ہے، چشمہ فزیکلی میرے قبضے میں ہے، اور کچھ چیزیں فزیکلی قبضے میں نہیں ہوتی. کاغذات آپ کا قبضہ ثابت کرتے ہیں، کاغذات بتاتے ہیں کہ یہ چیز آپ کی ہے. اور تیسری چیز اور لوگوں کو معلوم ہونا، کیونکہ گواہ تو لوگ ہی بنتے ہیں نا. تو ایک تو کاغذات ہو اور تیسرے لوگ جو آپ کی طرف سے آپ کے حق میں گواہی دے سکیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدت سے منع کر دیا تاکہ بعد میں کسی طرح کے اختلافات نہ ہو، کسی کا زبردستی کا فائدہ اور کسی کا بلا وجہ کا نقصان بھی نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جتنے بھی دھوکے کی قسمیں تھیں کہ کوئی خریدی ہے چیز آپ میں لیکن ابھی تولا نہیں تو اس کو مت بیچیے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے پاس غلے کا ڈھیر دیکھا، آپ سے پوچھا کتنے کلو، آپ نے کہا 100 کلو. میں نے کہا لو 100 کلو کی 1000 روپے رکھو. آپ کہا چلو ٹھیک ہے. اب آپ نے گاہک ڈھونڈا، گاہک آپ کے پاس آیا اور گاہک کہے گا یہ کتنی، یہ چیز کتنی ہے؟ آپ نے کہا 100 کلو. 100 کلو اس نے کہا 100 کلو کتنے کا؟ آپ نے کہا 1500 روپے کا. آپ نے اس نے لے لیا. اب اس نے لے جا کر جب تولا تو پتا چلا کہ ارے تو 98 تھا. تو اب یہاں پر شخصیت کس کی خراب ہوئی؟ آپ کی ہوئی. جو پہلا والا بائع تھا وہ تو کہے گا میں تو پورا دیا تھا، تم کو شک تھا تم تول سے پہلے. اور جو تیسرا جو خریدار ہے وہ کس کو؟ مجھ کو تھوڑی پکڑے گا، اس نے میرے سے کچھ کیا ہی نہیں سودا، اس نے آپ سے کیا. تو آپ دونوں طرف سے نقصان میں پڑے. ایک تو میں نے جو آپ کو مال کم دیا، ٹھیک ہے جان بوجھ کر دیا، انجانے میں دیا ایک الگ چیز ہے، لیکن مال تو میں نے آپ کو کم دیا، سامان اور پیسہ پورا لیا، تو آپ کا ایک نقصان. دوسرا نقصان جس گاہک کو آپ نے بیچا تھا وہ آپ سے ٹوٹ گیا نا. وہ کہے گا تو دھوکہ دیتا ہے، تو چور ہے، تو خیانت کرتا ہے، تو سامان کم دیتا ہے اور پیسہ پورا لیتا ہے. تو آپ دونوں طرف سے ٹوٹے. ایک تو جو پہلے آپ کا بائع تھا آپ اس سے ٹوٹ گئے کہ بھائی اس نے آپ کو دھوکہ دیا تو آپ نیکسٹ ٹائم اس کے پاس نہیں جائیں گے، تو آپ اس سے ٹوٹ گئے. وہ بھی آپ سے ٹوٹ گئے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے، یا اگر انجانے میں تھا اور جان بوجھ کر تھا تب تو سوچتا چلو آٹو بھاگو. اچھا، اور اس کے بعد جو تھرڈ نمبر پر آپ سے سودا کرنے والا تھا وہ آپ سے ٹوٹ جائے گا، کہے گا نہیں یار اس پر بھروسہ نہیں کرنا، یہ 100 کلو کا مال 100 کلو کا مال کا پیسہ لیتا ہے اور 98 کلو 98-95 کلو مال دیتا ہے. تو یہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی چیز آپ خریدیے تو ایک تو اپنے قبضے میں اسے لیجیے، اور اگر وہ تولی جانے والی ناپی جانے والی چیز ہے تو آپ اس کی ناپ تول بھی پوری کر لیجیے، تاکہ بعد میں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہ رہے، تاکہ بعد میں کسی چیز کا کوئی مسئلہ نہ رہے. اسی سے ریلیٹڈ ایک اور مسئلہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور وہ ہے بیانہ. بیانہ کا مطلب ہوتا ہے پگڑی کی رقم. کہ ہم کو گھر چاہیے تھا، ہم نے آپ کا گھر دیکھا، ہمیں گھر بہت پسند آیا، ہمیں گھر بہت پسند آیا. تو ہم نے پوچھا بھائی یہ پورے سارے کاغذات وغیرہ کلیئر ہے؟ سب کلیئر ہے. ہم نے کہا کتنے کا ہے؟ آپ نے کہا کہ 20 لاکھ کا. ہم نے کہا کہ 20 لاکھ زیادہ ہوتے ہیں، تھوڑا کم کیجئے. بیٹھک ہوئی، 18 لاکھ پر سودا ہو گیا. ہم نے کہا سودا 18 لاکھ کا ہوا. ہم نے آپ سے کہا کہ بھائی دیکھو میرے پاس ابھی یہ 6 لاکھ ہے، اور یہ 6 لاکھ آپ رکھیے، اور بقیہ 12 لاکھ روپیے میں آپ کو 6 مہینے میں دیتا ہوں. 6 لاکھ آپ ابھی رکھیے، بقیہ 12 لاکھ روپیے میں آپ کو 6 مہینے میں دیتا ہوں. اب 6 مہینے کے بعد اللہ نہ کرے ہم 12 لاکھ نہیں دے پائے، تو وہ جو ہم نے 6 لاکھ دیے تھے وہ کس کے؟ اس کو کہتے ہیں بیانہ، پگڑی کی رقم. تو اس سلسلے میں کئی اقوال. ایک قول تو یہ ہے کہ آپ کی رقم آپ کو واپس مل جائے گی، وہ آپ کی تھی. دوسرا یہ کہ نہیں، بائع جو تھا وہ 6 مہینے تک آپ کی خاطر رکا رہا، اس کے پاس دوسرے گاہک آئے ہوں گے، سب کچھ ہوا ہوگا، لیکن آپ کو چونکہ وہ زبان دے چکا تھا، آپ سے بیانے کی رقم دے چکا تھا، اب آپ اچانک 6 مہینے کے بعد اس کا سودا توڑ رہے تو اس کی، تو کس کی؟ دیکھیے اس سلسلے میں علماء کرام رحمہم اللہ نے جو درمیانی راہ بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر
مشتری کی اس میں کمزوری ہے کہ وہ خریدنا چاہتا تھا لیکن نہیں خرید سکا، تو بھائی کو احسان کرنا چاہیے کہ چلو جانے دو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تو اور بھی گاہک مل جائیں گے، میں یہ آپ کے 6 لاکھ روپے نہیں رکھ سکتا، آپ رکھ لیجیے۔ اچھا، یا پھر بائی کی کمزوری تھی، بائی یہ دیکھے کہ بھائی یہ مشتری ہے، یہ 6 مہینے کا اس نے وعدہ کیا تھا، مگر 6 مہینے میں ہوا یہ کہ اس چیز کے ریٹ اور زیادہ بڑھ گئے، اور زیادہ بڑھ گئے، اب میں اس کو نہیں دے سکتا، میں کب تک انتظار کروں گا، تو آپ کو آپ کی پوری رقم لوٹا دے دونوں طرف سے۔ مشتری اگر یہ سوچے کہ اس 6 مہینے تک یہ بندہ میرے انتظار میں رہا تو تھوڑی رقم اپنی چھوڑ دے، یا باعث سوچے کہ نہیں جانے دو، یہ بندہ نہیں لے سکتا، اس کی مجبوری نہیں ہوگی، تو وہ رقم آپ کو لوٹا دے۔ تو اس سلسلے میں علماء کرام رحمہم اللہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ آپسی سمجھداری کے یہ معاملہ آپسی سمجھداری کے ساتھ حل ہو جانا چاہیے، ایسا نہیں کہ پوری رقم وہ بائیں رکھ لے، ایسا نہیں کہ مشتری پوری رقم واپس مانگ لے، آپسی سمجھداری سے اگر بائیں کے تلے لے جاؤ بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رکھ لو اپنے 6 لاکھ روپے، مجھے تو اس سے اور اچھے گاہک مل رہے ہیں، میں وہاں بیچ دوں گا، تو بائیں کا یہ بڑا احسان ہوگا۔ یا مشتری کہتا ہے کہ میں نے 6 مہینے تک اس بیچارے کو انتظار کروایا، 6 مہینے تک اس کو سنبھالنا پڑا، معلوم ہے کتنے بڑے بڑے گاہک اس کے چھوٹ گئے ہوں گے، تو ایسا کرو بھائی یہ 6 لاکھ تم ہی رکھ لو، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے اور بھی۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ یہ معاملہ ایسا نہیں کہ بائیں پوری رقم رکھ لے یا مشتری پوری رقم رکھ لے، بلکہ دونوں آپسی افہام و تفہیم سے جو معاملہ حل کر سکتے ہیں وہ معاملہ انہیں حل کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات، ایک مسلمان خریدار اور بائیں ہونے سے پہلے ایک دوسرے کا بھائی، ٹھیک ہے، آپ خریدار ہیں، میں بیچنے والا ہوں، یہ ہمارا باپ کا سیکنڈری رشتہ، فرسٹ رشتہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کے بھائی، تو ہمیں آپسی بھائی چارے کا پہلے خیال رکھنا چاہیے، وہ ٹوٹنے نہ پائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، کہ آپ نے میری مدد کی، میرے ساتھ خیر کیا، 6 مہینے تک اپنی جگہ رکھی، یا 6 مہینے تک آپ نے اپنی رقم میرے پاس رکھی، تو میں سڈنلی آپ کو دھوکے میں نہیں ڈال سکتا، سڈنلی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ میوچل انڈرسٹینڈنگ سے معاملات طے پا جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ آپس میں آگے کے معاملات کے لیے انسان تیار ہوتا ہے، نیکسٹ معاملہ وہ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ نے اس کو دھوکہ دے دیا، اس پر ظلم کیا، تو پھر اس طرح سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اور آپ کی تجارت کی جو برکت ہونی چاہیے تھی وہ بھی برکت نہیں ہوتی، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بھائی چارے کے ایک دوسرے پر حقوق تھے وہ سارے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے بیانے کے تعلق سے کہ ہم اس میں دیکھیں گے دونوں آپس میں افہام و تفہیم یعنی سمجھداری کے ساتھ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس معاملے کو حل کیا جائے گا، اور اگر ممکن ہو بائیں کے لیے تو پوری رقم لوٹا دے، یا مشتری اگر کہیں نہیں جانے دو، اس بیچارے کا بھی 6 مہینے سال بھر تک کا میں نے ٹائم لیا تھا، چلو چھوڑو اسی کی ہو، اور یا تو پھر دونوں کہیں کہ دیکھو بھائی میرا اتنا نقصان ہوا، باقی یا تم واپس لے لو، یا مشتری کہے کہ تمہارا اتنا نقصان ہوا اپنی رکھو باقی مجھے دے دو، یا جس طرح سے بھی دونوں ایک دوسرے کے بھائی چارے اور انصاف کا خیال رکھتے ہوئے رقم رکھ لیں، رقم لوٹا دیں، بانٹ لیں، جو بھی کریں وہ جائز ہے، لیکن زبردستی بائیں اس رقم کو اپنی نہیں بنا سکتا کہ نہیں سودا ٹوٹ گیا تو اب یہ میری ہو گئی، ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اور باللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج کے درس میں ہم نے کافی کچھ دھوکے کی صورتیں آپ کے سامنے رکھی، امید ہے جو کچھ آپ نے پڑھا ہوگا آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ عز و جل مجھ کو اور آپ کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خرید و فروخت، ہماری بیع و شراء، ہمارے سارے معاملات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر انجام پائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آپ میں سے کسی کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ یہ ریئل اسٹیٹ کے بزنس میں جو ڈیولپمنٹ پہ کانٹریکٹرز بنواتے ہیں، تعمیر کرتے ہیں، اس کی نوعیت کے بارے میں کچھ علماء کرام بتاتے ہیں کہ نہیں، وہ لوگ ایک حصہ اپنے انڈر میں لے لیتے ہیں، پیسے ان سے نہیں لے کے، اور ایک حصہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی ملکیت میں لے لیتے تاکہ پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، ہم پیسہ لگاتے ہیں، اتنے متعین وقت تک ہم آپ کا اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اس بارے میں آپ کیا بولنا چاہیں گے؟ دیکھیے ریئل اسٹیٹ میں جو مسئلہ ہوتا ہے نا، جیسے ہمارے پاس زمین ہے، پیسہ نہیں ہے بنانے کا، اور آپ ڈیولپر ہیں، آپ ہمارے پاس آتے ہیں، پروپوزل رکھتے ہیں کہ میں اس زمین پر آپ کو 2 دکانیں، 2 فلیٹ، ایسا یا اس طرح سے کمرشیل اور ریزیڈینشیل بنا کے دوں گا، اس میں سے 40% میرا، 60% آپ کا، یا 50 میرا، 50 آپ کا، اس طرح سے رہے گا۔ تو ریئل اسٹیٹ کا کاروبار انشاءاللہ اگلے درس میں آئے گا انشاءاللہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. برکاتہ. جزاک اللہ خیر شیخ, بارک اللہ فیک. شیخ ایک آدمی کو پیسوں کی ضرورت ہے شیخ, تو 3 لاکھ مثلا 3 لاکھ کی ضرورت ہے, جی تو انہوں کسی پوچھے کہ آپ 3 لاکھ دے دو, میں کمرہ بنانا ہے میرے کو, میں جی کمرہ بنا لوں گا, پھر جی آپ جو ہے نا آ کے وہ کمرہ بننے کے بعد آپ اس گھر میں اس کمرے میں آ کے رہ سکتے ہیں, آپ جتنے دن رہنا ہے رہ لیجئے, اس کے بعد جب میں پھر دوبارہ آپ کا قرضہ جو بھی ہے 3 لاکھ واپس کر دوں گا, تو یہ جی. جائز ہے شیخ؟ سود ہے, یہ سود ہے. یہ اپنے قرض کے عوض فائدہ اٹھانا ہے, اور ہر وہ قرض جس کے عوض انسان فائدہ اٹھائے وہ سود. یہ واضح ہے, یہ جائز نہیں. اگر آپ اس کا وہ گھر استعمال کریں گے تو اس کو کرایہ دیں گے آپ, جو بھی اس وہاں کے عرف کے اعتبار سے, ماحول اور محلے اور علاقے کے اعتبار سے کرایہ ہوگا, وہ آپ کو دینا پڑے گا. اللہ اعلم. جزاک اللہ خیر شیخ. انشاءاللہ اگلے ہفتے کچھ اور نئے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ نے توفیق دی. اجازت چاہوں گا. السلام